کرکٹ کا جنون۔ زین ایک غریب بچہ تھا۔ اسے کرکٹر بننے کا بہت شوق تھا۔ اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ بلہ اور گیند خرید کر بیٹے کو دے سکیں۔ وہ ایک ڈنڈے اور ایک پلاسٹک کی بال کے ساتھ کھیل کی پریکٹس کیا کرتا تھا۔ گلی کے بچے بھی اس کو غریب ہونے کی وجہ سے اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ایک بار وہ گلی کے بچوں کو للچائی نظروں سے کرکٹ کھیلتے دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکے راشد نے زین کو بلا کر کھیل میں شامل ہونے کے لیے کہا۔ زین نے اس قدر شاندار کارکردگی دکھائی کہ سب بچے حیران رہ گئے۔ ایک ایسا بچہ جس کے پاس گیند بلہ تک نہیں ہے اتنا اچھا کھیل سکتا ہے۔ اس روز کے بعد وہ زین کو روزانہ کھیل میں شریک کرنے لگے۔ ہر کوئی چاہتا کہ زین اس کی ٹیم میں شامل ہو، لیکن زین ہمیشہ راشد کے ساتھ ہی شامل ہوتا، جس نے اسے پہلی بار موقع دیا تھا۔ راشد کے اسکول میں شہر کے تمام بڑے اسکولوں کی ٹیموں کے درمیان کھیل کے مقابلے ہو رہے تھے۔ راشد نے اپنے پرنسپل کو قائل کر کے جیت کا یقین دلا کر زین کو ٹیم میں شامل کروا لیا۔ زین کو ٹیم میں شامل کرنے سے ان کے اسکول کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی۔ تمام مقابلوں میں زین نے شاندار کارکردگی دکھائی تھی۔ مقابلے میں بھی زین کی صلاحیت نے ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کرایا، جس سے زین کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ٹیلی ویژن میں بھی اس کے کھیل کو اجاگر کیا گیا۔ زین کا انٹرویو بھی نشر کیا گیا اور پاکستان کی 20 سال سے کم عمر نوجوانوں کی قومی کرکٹ ٹیم میں شامل کر لیا۔ سارے اخراجات بھی حکومت نے اپنے ذمے لے لیے۔ یوں زین کی سچی لگن اور محنت نے اسے انتہائی بلندی تک پہنچا دیا۔ زین نے اپنی زندگی کے پہلے بین الاقوامی کھیل میں بھی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے ہر انٹرویو میں راشد کا نام لیا اور اپنی تمام کامیابیوں کا سہرا راشد کے سر باندھا، جس نے اسے پہلی بار موقع دیا تھا اور پھر اپنے اسکول کی ٹیم میں شامل کروایا تھا۔ اس نے کہا، ہمارے معاشرے کو راشد جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کسی کے لیے امید کی کرن بنے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی ایک بار اکبر اور بیربل شکار پہ جا رہے ہوتے ہیں اور اکبر کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے تلوار نکالتے ٹائم۔ وہ بوکھلا جاتا ہے، چیخنے چلانے لگ جاتا ہے، کہتا ہے سپاہیوں جلدی جاؤ، جا کر کے وید کو بلا کر کے لاؤ، دیکھو میرا انگوٹھا کٹ گیا، دیکھو میری کیا حالت ہو گئی۔ ادھر سے بیربل آتا ہے ہنستا ہوا، کہتا ہے مہاراج ریلیکس، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ کہتا ہے بیربل تو کیا پاگل ہو گیا ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ میں تجھے اپنا سمجھتا تھا اور کیسی بیکار کی بات کر رہا ہے۔ ایک کام کرو سپاہیوں، وید کو چھوڑو، پہلے اس بیربل کو لے جاؤ، لے جا کر کے الٹا لٹکا دو اس کو پوری رات کے لیے اور اس کو کوڑے مارتے رہنا اور صبح صبح پھانسی دے دینا۔ لے جاتے ہیں بیربل کو۔ ادھر سے اکبر اکیلا شکار پہ چلا جاتا ہے، اس کو کچھ آدیواسی پکڑ کے لے جاتے ہیں اور الٹا ٹانگ دیتے ہیں، اور وہاں آدیواسیوں کا ڈانس چل رہا ہے۔ اتنے میں ایک آدیواسی کی نظر پڑتی ہے اس کے انگوٹھے کی طرف، کہتے کہ ارے یار یہ تو اشدھ ہے، اس کی ہم بلی نہیں چڑھا سکتے، چھوڑ دو اس کو۔ اکبر کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اکبر رو رہا ہے، صبح کا ٹائم ہو چکا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اب تک تو بیربل کو پھانسی لگ گئی ہوگی۔ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بیربل بیربل بیربل، بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ آ کے دیکھتا ہے کہ بیربل کو بس پھانسی لگنے ہی والی ہے، رسی لگ چکی ہے۔ جا کر کے بیربل کے پیر پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے بیربل مجھے معاف کر دو، تم ٹھیک کہتے تھے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، دیکھو آج تمہاری وجہ سے میں زندہ ہوں، اور مجھے دیکھو کتنا گھٹیا انسان ہوں، میں نے تمہارا کیا حال بنا دیا۔ تو بیربل ٹوٹی پھوٹی حالت میں بولتا ہے، کہتا ہے نہیں مہاراج، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اکبر ایک دم چونک جاتا ہے، کہتا ہے بیربل تو کیا پاگل ہے کیا بول رہا ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس میں کیا اچھا ہے؟ کہتا ہے مہاراج اس میں یہ اچھا ہے کہ اگر میں آپ کے ساتھ گیا ہوتا تو وہ لوگ میری بلی چڑھا دیتے
والدین کی نصیحت کا اثر۔ انور ایک نالائق لڑکا تھا۔ جب وہ اس دنیا میں آیا تھا تو اس کے امی ابو کو اس سے اس بات کی بہت امید تھی کہ وہ بڑا ہو کر نہ صرف اپنے اسکول و ادارے اور ملک و قوم کا نام روشن کرے گا، اور یوں نہ صرف اس کی زندگی سنورے گی بلکہ اس کے امی ابو بھی نازک حالات سے باہر آ جائیں گے۔ انور کے پہلے 4-5 سال تو جیسے تیسے کر کے گزر گئے، مگر جب اس کے امی ابو نے سوچا کہ اب انور کو تعلیم کے لیے اسکول میں داخل کروا دینا چاہیے تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کر اچھے اور خوشگوار حالات میں اپنی زندگی گزار سکے، جوں جوں انور بڑا ہوتا چلا گیا تو اس کے امی ابو کی یہ فرمائش بڑھتی چلی گئی کہ انور کو اسی عمر میں اسکول داخل کروا دینا چاہیے، مگر نہ جانے انور کو کیا سوچی کہ اس نے امی ابو کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ امی ابو سے پڑھائی کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، میں صرف کھیلوں میں نام پیدا کروں گا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ مجھے ان تمام کھیلوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے گی اور تمام لوازمات فراہم کیے جائیں گے۔ انور کی یہ مایوس کن بات سن کر کے اس کے امی ابو سٹپٹا کر رہ گئے کہ انہوں نے انور سے جو امیدیں باندھ رکھی تھیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے اس پر سختی کرنی پڑے گی۔ تاہم جب انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا تو سبھی نے انہیں یہ تجویز دی کہ دیکھیں، اگر آپ کے انور کو مارا پیٹا یا اس پر سختی کی تو وہ سنورنے کے بجائے ڈھیٹ اور ضدی بن جائے گا اور پھر کسی چھوٹے بڑے کی بات کو نہیں مانے گا۔ انور کے امی ابو کو یہ بات دل کو لگی، چنانچہ انہوں نے ایک دن انور کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ دیکھو، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم 3 وقت کا کھانا کتنی مشکل سے کھاتے ہیں، یہ تمہیں بھی معلوم ہے، اور اس لیے اسکول داخل ہو جاؤ اور وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے نکلو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انور کے دل کو یہ بات اپنے امی ابو کی لگی، تاہم اس نے اپنے امی ابو سے کہا 1-2 دن میں سوچ بچار کرنے کے بعد بتائے گا۔ انور کے امی ابو بہت خوش ہوئے، اگرچہ انور نے اسکول میں داخل ہونے کی حامی تو ابھی تک نہیں بھری، مگر امید ہو چکی ہے کہ شاید انور ان کی بات مان لے۔ دوسرے دن انور کے امی ابو نے اس سے اس کے اسکول میں داخل ہونے کی مرضی پوچھی، جس پر انور نے ہاں کر دی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ انور پر اس کے امی ابو کی نصیحت و پیار و محبت سے سمجھانے کا اثر ہو گیا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن ہی انور کے امی ابو اسے اسکول میں داخل کروا کے گھر چلے آئے۔ یوں انور روزانہ باقاعدگی سے اسکول جانے لگا اور دل لگا کر محنت کرتے کرتے پائلٹ بن گیا۔ ایک وہ بھی دن تھے کہ جب انور کے گھر فقر و فاقہ تھا اور کھانے کو کوئی چیز نہ ملتی تھی، اور اب یہ حالات تھے کہ انور کا گھرانہ خوشحال اور اطمینان بخش طریقے سے رہنے لگا۔ انور کی شادی ہو گئی، یعنی ان کے گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا، اور یوں انور اور اس کا گھرانہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگا۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کیریکٹرز کا نام آپ کے نام پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ، ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔